نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بعثت انا والساعة کہاتین رواہ مسلم رحمہ اللہ۔ حدیث پاک جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت اور تحفظ ناموس رسالت کے عنوان سے سلسلہ چل رہا ہے، ان میں ایک مختصر ترین حدیث یہ ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے شہادت کی انگلی اور وسطی درمیانی انگلی آپ نے یوں ملایا اور آپ نے فرمایا آنا والساعة کہاتین، میں اور قیامت اس طرح ملے ہوئے ہیں جیسا کہ یہ دو انگلیاں ملے ہوئی ہیں۔ مراد ہے کہ میری نبوت کے اندر کسی اور نبی کی کوئی گنجائش نہیں ہے، کسی کے لیے رسالت نہیں ہے، کوئی نئی شریعت نہیں ہے، میری ہی امت پر قیامت آئے گی، یعنی دنیا کا اختتام ہوگا۔ یہ حدیث پاک بڑی واضح ہے اپنے معنی کے اعتبار سے اور اسی طرح اپنے مفہوم کے اعتبار سے، مگر اس بارے میں اور ان حدیث میں جو پیچھے بھی گزری ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے درمیان اتصال کا ذکر کر گیا ہے کہ جس کے معنی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری قرب قیامت کی علامت ہے، اور اب قیامت تک آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں۔ اس حدیث کی بہترین تشریح امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے کی ہے۔ امام قرطبی بڑے مشہور شخصیت ہے، ان کی کتاب ہے تفسیر قرطبی، قرآن کی تفسیر بھی لکھی ہے، الجامع لاحکام القرآن کے نام سے ہے۔ ان کی کتاب ہے، اس کا نام ہے التذکرہ فی احوال الموتى و امور الآخرہ، التذکرہ فی احوال الموتى و امور الآخرہ۔ اس کتاب کے اندر وہ فرماتے ہیں کہ وَأَمَّا قَوْلُهُ صلی اللہ علیہ وسلم بُعِثْتُ أَنَا وَالسَّاعَةُ کہاتین، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد کہ میں اور قیامت مجھے ایسا بھیجا گیا قیامت کے ساتھ متصل کر کے جیسے یہ دو انگلیاں ہیں، شہادت کی انگلی اور وسطی درمیانی انگلی۔ فما انا ہو، تو وہ فرماتے کہ اس حدیث کا مطلب یہ ہے انا النبی الاخیر فلا یلینی نبی آخر، کہ میں سب سے آخری نبی ہوں، میرے ساتھ کوئی نبی ملا ہوا نہیں ہے، کوئی شریعت نہیں ہے، کوئی اور امت نہیں ہے۔ جیسے قرآن کی آیت میں فرمایا کہ آپ کہہ دے ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا وانما تلینی القیامہ، اور امام قرطبی فرماتے کہ آپ یہ فرما رہے کہ میرے ساتھ قیامت ملی ہوئی ہے، کما تلی الصبابہ الوسطی، جیسے یہ دونوں انگلیاں ملی ہوئی ہے، ولیس بینہما اصبع اخری، جیسا ان دو انگلیوں کے درمیان تیسری انگلی نہیں ہے، شہادت کی انگلی ہے اور درمیانی وسطی، اسی طرح بیچ میں کوئی وہ نہیں، اس طرح میرے اور قیامت کے درمیان کوئی نئے نبی نہیں ہے۔ ولیس بینی و بین القیامت نبی، لہذا بڑا واضح ہو گیا کہ میرے اور قیامت کے درمیان کوئی نبی نہیں ہے، میرے بعد اور کوئی نبی نہیں، میرے بعد بس قیامت ہے۔ تو اس سے بڑا واضح ہو گیا یہ موضوع اور یہ مفہوم کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے۔ علامہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ نسائی شریف حدیث کی کتاب ہے، اس کی حاشیے میں لکھتے ہیں التشبیہ فی المقارنۃ بینہما اے لیس بینہما اصبع اخری کما انہ لا نبی بینہ و بین الساعہ۔ وہ بھی یہ بات فرما رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی نبوت کو دو انگلیوں کے ساتھ تشبیہ دینا، نبوت اور قیامت کو، یہ اس وجہ سے ہے کہ دونوں انگلیوں کے درمیان اور انگلی نہیں ہے۔ اسی طرح حضور یہ فرما رہے کہ میرے اور قیامت درمیان اور نبی نہیں ہے، یہ واضح ہو گیا ہے۔ اور ختم نبوت کا مسئلہ اس قدر اہم ہے
کہ قرآن و حدیث کے علاوہ امت کا اجماع اس پر ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں، آپ کے بعد کوئی شریعت نہیں، آپ کے بعد کوئی کتاب نہیں، آپ کے بعد کوئی امت نہیں۔ میں نے آپ کو ایک درس میں بتایا تھا کہ مشکات شریف کی حدیث ہے انتم تتمون 70 امہ، کہ تم 70 امتوں کو مکمل کرنے والے ہو۔ تو تتمون کا لفظ ہے، تو تکمیل کے بعد تو کوئی گنجائش نہیں ہوتی نا، جب کوئی چیز مکمل ہو جاتی ہے، اس کی تکمیل ہوتی ہے تو بات ختم ہو جاتی ہے۔ اس سے یہ معلوم ہو گیا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ، حجت الاسلام امام غزالی، ان کے کتاب الاقتصاد، اس میں وہ فرماتے ہیں ان الامت فهمت بالاجماع من هذا اللفظ ومن قرائن احواله انه افهم عدم نبی بعده ابدا۔ بے شک امت نے بالاجماع اس لفظ خاتم النبیین سے یہ سمجھا ہے کہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نہ کوئی نبی ہوگا اور نہ رسول ہوگا۔ وَأَنَّهُ لَيْسَ فِيهِ تَأْوِيلٌ، اور اس پر اجماع ہے، اس لفظ میں کوئی تعویل نہیں ہے خاتم النبیین کا، جیسے مرزا غلام احمد قادیانی کیا کرتے تھے اور اس کے پیروکاروں نے کیا ہے، وہ زندقہ ہے، وہ جہالت ہے اور وہ ارتداد ہے، اس میں کوئی گنجائش نہیں۔ ولا تخصیص فمنکر هذا لا يكون الا منکر الاجماع، چنانچہ وہ یہ فرماتے ہیں کہ اس عقیدے ختم نبوت کا انکار، جہاں وہ آدمی منکر ہے قرآن کا اور حدیث کا، تو اسی کے ساتھ ساتھ وہ اجماع امت کا بھی، جبکہ وہ تیسرا بنیادی جو ہے اصول میں سے، اصول اربعہ میں تیسرا اصول ہے، اور جناب والا عدل اربعہ میں تیسری دلیل ہے، اجماع امت سے مسائل ثابت ہوتے ہیں۔ اور ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب شرح فقہ اکبر، اس میں وہ فرماتے ہیں وَدَعْوَى النُّبُوَّةِ بَعْدَ نَبِيِّنَا صلی اللہ علیہ وسلم کفر بالاجماع، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دعویٰ کرنا اور پھر کسی قسم کی نبوت، ذلی بروزی فلاں فلاں، سب اجماعاً پورے امت مسلمہ کا اس پر اجماع ہے، اور پورے امت مسلمہ کا یہ عقیدہ ہے کہ ایسا دعویٰ کرنے والا کافر ہے۔ تو یہ بڑا واضح ہو گیا۔ اور ایک حوالہ اور ہے، علامہ ابن نجیم مصری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم گزرے ہیں، اور ان کو امام ابو حنیفہ ثانی کہا جاتا ہے کہ یہ دوسرا امام ابو حنیفہ تھے، اتنے بڑے قابل۔ ان کی کتاب ہے الاشباح والنظائر، بڑی مشہور کتاب ہے۔ اذا لم یعرف، جب کوئی آدمی اس بات کو نہیں جانتا، ان نبینا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آخر الانبیاء فلیس بمسلم لانه من الضروریات، یعنی یہ من ضروریات دین۔ علامہ ابن نجیم مصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کوئی آدمی اپنے آپ کو مسلمان کہے اور وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین نہ جانتا ہو، وہ مسلمان نہیں ہے، وہ نہیں۔ اور یہ بھی ایک بات تھی کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جو آدمی نبوت کا، جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرے اور کوئی آدمی اس سے دلیل مانگے تو دلیل مانگنے والا بھی کافر ہو جاتا ہے۔ یہ اتنا حتمی فیصلہ ہے، قرآن پاک کے 100 آیات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 210 احادیث، اور پوری امت، جو میں نے ابھی اجماع کا یہ ذکر کیا، علامہ ابن نجیم کا، امام غزالی کا، یہ بڑے بڑے کابرین گزرے، امت کے بڑے بڑے علماء گزرے، انہوں نے پورے اجماع کو نقل کیا ہے کہ بھئی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی تھے، آپ کے بعد کوئی پیغمبر نہیں ہے۔ یہی عقید ختم نبوت ہے، اس کا مطلب یہی ہے کہ شریعت مکمل ہو گئی ہے۔ آپ نے فرمایا میں اور قیامت ان 2 انگلیوں کی طرح ہے، بیچ میں کوئی تیسری انگلی نہیں ہے، میرے اور قیامت کے درمیان بیچ میں کوئی نبی نہیں ہے۔
تو یہ ایک بڑا واضح عقیدہ ہے اور اس کو اپنانا ضروری ہے، اس کو سمجھنا ضروری ہے، اس کا پرچار اور تبلیغ کرنا ضروری ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی وسلم بارک علی سیدنا مولانا محمد عبدک و رسولک۔ یا کریم ہمیں عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ نصیب فرمائے اور ہمیں اس عقیدے پر موت نصیب فرمائے۔ حضور کے تحفظ ناموس رسالت کے لیے اللہ ہمیں قبول فرما، ہماری اولاد کو بھی، جتنے ساتھی بیٹھتے شوق کے ساتھ ان کا بیٹھنا قبول فرما، ان کو اجر عظیم عطا فرما، ان کی خطاؤں کو معاف فرما، انہیں اور ہمیں اپنی معرفت عطا فرما، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع نصیب فرما، دین میں استقامت نصیب فرما۔ اے اللہ جتنے دن باقی ہے عافیت کے ساتھ گزارنا نصیب فرما۔ ان کے ہمارے دلوں میں جو بھی ضروریات ہے، آپ علیم بذات صدور ہے، سب کی ضروریات کو پوری فرما۔ وصلی اللہ تعالی